أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حج پر جاتے تھے۔ ایک بار حج پر جیسے آئے، اس نے دیکھا کہ اتنا مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، کیا سب کا حج قبول ہوا ہے؟ اس کو رات کے ٹائم میں خواب میں ایک آواز آئی، فرشتے نے آواز دیا کہ یہ جو بھی لوگ آئے ہیں ان میں کسی کا بھی حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا میرا بھی قبول نہیں ہوا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے پھر نفل پڑھی، دعا مانگی، پھر سو گیا۔ پھر اس کو خواب میں آواز آئی کہ ایک شخص ہے جو عراق کے فلاں نے ان کو بتایا اس وادی میں رہتا ہے اور وہ موچی ہے، وہ حج پر نہیں آیا لیکن اس کی وجہ سے تم سب لوگوں کو کا رب نے حج قبول کیا ہے۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک وہ جب حج سے فارغ ہوئے سیدھا وہاں پر گئے، اس کا پوچھا، اس کو جا کے ڈھونڈا، دیکھا کہ وہ چپلیں جو ہے کس پہ پالش کر رہا ہے، کسی کو ٹاکے لگا رہا ہے، کوئی میلی چپلیں آتی ہیں، کوئی کیسی آتی ہیں، پرانی آتی ہیں، نئی آتی ہیں، یہ دیکھ رہا تھا۔ اور اس موچی سے پوچھا کہ تو بتا تو نے زندگی میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو اس موچی نے کہا میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، میں تو ایک ادنا سا موچی ہوں، مزدوری کرتا ہوں بس اپنے بچوں کے لیے۔ اس نے کہا پھر تو نے زندگی میں بھلائی کا کام کون سا کیا وہ مجھے بتا، تو میں بھی تمہیں ایک راز بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں حج کروں، میں تھوڑے پیسے جو بچوں کے خرچے کے علاوہ جمع کرتا تھا، جمع کرتے 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 بہت سال لگ گئے، اور جب میرے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے، حق حلال کے، مزدوری محنت کے، تو میں حج کے لیے میں نے کہا سامان لینے جاؤں بازار سے۔ میں جیسے گیا ایک پردے دار عورت دیکھی جو ایک مردہ جانور ہے اس کا گوشت کاٹ کے اور وہ لے کے جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ جب گھر میں اپنے پہنچی تو اپنے بچوں کو جو ہے کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے گوشت لائی ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا اے بی بی صاحب رک جاؤ، یہ تو نے جو گوشت اٹھایا، جہاں سے اٹھایا میں نے سب کچھ دیکھا، لیکن اس کو مت پکاؤ، مجھے بتاؤ کہ تو نے ایسا کیوں کیا آخر؟ تو وہ رو پڑی، اس نے کہا میرے معصوم بچے ہیں، یتیم ہو گئے،
میرا میاں فوت ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، کوئی رشتہ دار کوئی پڑوسی میری مدد نہیں کرتا، پھر مجھے شرم آتی ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو جب بھوک انتہا ہو گئی تو آج میں نے یہ مردار گوشت جو ہے وہی میں نے کہا مجبوری میں لے جاؤں، بچوں کو پکا کر کھلاؤں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ وہ موچی نے جب یہ بات بتائی تو میں رو پڑا۔ اس نے کہا وہ خود بھی رویا، اس نے کہا میں گھر پہ گیا، جو بھی حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے وہ سب اس اماں کو دیے اور کہا اماں یہ اپنے بچوں کی تو خدمت کر، ان کے لیے تو اپنا سامان لے، آٹا لے، راشن لے، کپڑے لو، سب میں نے ان کو دیے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہی تیری ادا اس کریم کو پسند آئی ہے کہ تیری وجہ سے سارے حاجیوں کا حج رب نے قبول کیا، اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے ایک تیری صورت پر فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال حج کرے گا، ثواب اس کا تجھے ملتا رہے گا۔ وہ پھر بہت رویا کہ میرے کریم تو نے مجھ گناہ گار پر اتنا کرم کر دیا۔ تو دکھ آئے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو پھر زندگی کیا ہے۔ میرے امام سجاد زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن غریب کی خدمت جو ہے، خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو سمجھنے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ پاک امام سجاد کے صدقے میرے آقا کی امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ ساری دنیا میں، سارے پاکستان، سعودی میں، ایران، عراق، شام، مصر میں، فلسطین میں ہر مسلمان مومن جو ہے، مسلمان مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔